السلام علیکم دوستوں، خوش آمدید ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کے بارے میں جس نے سوشل میڈیا کی دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مارک زکربرگ کی، جو فیس بک کے بانی ہے۔ وہ کیسے ایک عام طالب العلم سے دنیا کے سب سے بڑے سوشل میڈیا نیٹ ورک کے بانی بنے اور ان کی کہانی کیسی رہی، آج ہم یہ سب تفصیل سے جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مارک کا جنم 14 مئی 1984 کو امریکہ کے شہر نیو یارک میں ہوا۔ ان کے والد ایڈورڈ زکربرگ ایک ڈینٹل ڈاکٹر تھے اور والدہ کرن زکربرگ ایک سائیکولوجسٹ۔ مارک کا بچپن ایک تعلیم پسند گھرانے میں گزرا۔ ان کے والدین نے ان کی تعلیمی ترقی پر خاص توجہ دی۔ مارک بچپن سے ہی ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھتے تھے۔ 12 سال کی عمر میں انہوں نے ایک کمپیوٹر پروگرام بنایا تھا جس سے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ استعمال کرتے تھے۔ ان کی ذہانت اور کمپیوٹر پروگرامنگ کی مہارت پہلے ہی واضح ہو گئی تھی، لیکن مارک کا انٹرنیٹ اور کمپیوٹر سائنس کی طرف صرف شوق نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے مستقبل کی ایک بڑی بنیاد بننے والا تھا۔ مارک زکربرگ نے 2002 ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں وہ کمپیوٹر سائنس اور نفسیات کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ان کی زندگی کا یہ حصہ بہت اہم تھا کیونکہ یہاں پر ان کے ذہن میں ایک نیا خیال آیا جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ مارک نے ہارورڈ میں اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک کی بنیاد رکھی۔ ابتدا میں فیس بک ہارورڈ کے یونیورسٹی کے طلباء کے لیے تھا، جہاں وہ ایک دوسرے سے جڑنے اور تصاویر شیئر کرنے کا طریقہ استعمال کرتے تھے۔ یہ سوشل نیٹ ورکنگ کا آغاز تھا اور مارک زکربرگ کا خیال تھا کہ ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں لوگ اپنی شناخت اور خیالات کو آسانی سے شیئر کر سکیں۔ فیس بک کی ترقی کا آغاز 2004 میں شروع ہوا اور کچھ ہی وقت میں اس کی مقبولیت نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ مارک نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا تھا جہاں آپ اپنی پروفائل بنا سکتے تھے، اپنے دوستوں کو دعوت دے سکتے تھے اور اپنی تصاویر شیئر کر سکتے تھے۔ اس سادہ سی آئیڈیا نے ہر کسی کا دل جیت لیا۔ فیس بک کا استعمال بہت تیزی سے بڑھا اور ہارورڈ کے علاوہ دیگر یونیورسٹیوں میں بھی اس کا آغاز ہو گیا۔ فیس بک کا عالمی سطح پر پھیلاؤ میں فیس بک نے اپنی سروس کو دنیا بھر کے لوگوں کے لیے کھول دیا۔ اس کے بعد فیس بک کا دائرہ بہت تیزی سے پھیلنے لگا۔ فیس بک 2006 کے 50 لاکھ سے زیادہ صارفین ہو چکے تھے اور 2010 تک یہ تعداد 5 ارب سے زیادہ ہو گئی۔ فیس بک کا بنیادی مقصد لوگوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ جڑنے رہنے کا نیا طریقہ دیا۔ پھر فیس بک نے ٹائم لائن اور نیوز فیڈ، اس کے بعد میسنجر ایپ بھی متعارف کرائی، جس کے ذریعے لوگ فوری طور پر ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے تھے۔ فیس بک کی کامیابی کے ساتھ ساتھ اسے کئی چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ایک طرف جہاں فیس بک نے لوگوں کو جڑنے کا موقع دیا، وہ دوسری طرف یہ بھی کئی تنازعات کا شکار ہوا۔ فیس بک کی خریداری انسٹاگرام کو $1 ارب میں خرید لیا۔ مارک زکربرگ نے اپنی کمپنی کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اہم فیصلے کیے۔ 2012 میں فیس بک نے واٹس ایپ کو $19 ارب میں حاصل کیا۔ واٹس ایپ کی یہ خریداری فیس بک کی دنیا بھر میں پھیلنے کی حکمت عملی کا حصہ تھی۔ اس کے ذریعے فیس بک نے اپنی سروسز کو مزید بڑھایا اور مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے لوگوں تک پہنچنے کا موقع حاصل کیا۔ مارک زکربرگ کی ذاتی زندگی بھی بہت دلچسپ ہے۔ وہ ایک محنتی انسان ہے، لیکن ان کی زندگی میں ان کی بیوی پریسیلا چین کا بڑا کردار ہے۔ پریسیلا چین اور مارک نے 1912 میں شادی کی۔ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ مارک اور پریسیلا نے مل کر چین زکربرگ انیشیٹو نامی ایک خیرات بھی شروع کی ہے، جس کا مقصد تعلیم، سائنس اور صحت کے شعبے میں ترقی کرنا ہے۔ مارک زکربرگ کی کامیابی کا راز ان کی محنت، ویژن اور ان کے نئے خیالات میں چھپا ہوا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ کسی بھی کامیاب شخص کی سب سے بڑی طاقت اس کا سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ مارک نے ہمیشہ اپنے آپ کو اور اپنی کمپنی کو نئے چیلنجز کے لیے تیار رکھا اور اس کی بدولت آج فیس بک دنیا کی سب سے بڑی سوشل میڈیا کمپنی بن چکی ہے۔